السلام دوستوں، ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر CEO کے خلاف FIR کٹی انڈر سیکشن 489F کی۔ ہوا یہ تھا کہ CEO آف کمپنی نے اپنے ایک سپلائر کو ایک چیک ایشو کیا، کمپنی کے اکاؤنٹ کا چیک، اور کمپنی کے ظاہر اکاؤنٹ ہوتا ہے ان دا نیم آف کمپنی، اس کو آپریٹ کرتے ہیں کمپنیز کے نامینیٹڈ جو کمپنی کے ڈائریکٹرس ہوں یا ادر آفیشلس ہوں۔ تو CEO آپریٹ کر رہے تھے اس لمیٹڈ کمپنی کے بینک اکاؤنٹ کو، اور انہوں نے چیک ایشو کیا، چیک ڈس آنر ہو گیا، تو یہ FIR کٹی انڈر سیکشن 489F انڈر اگینسٹ دی CEO۔ اب وہ شخص تقریباً 70 سالہ اس کی عمر تھی، 70 سال عمر تھی، ساتھ میں اس کے میڈیکل ایشوز تھے، اس کی میڈیکل رپورٹس تھی، جس سے ثابت ہوتا تھا کہ وہ شخص کافی سارے ہیلتھ ایشوز سے سفر کر رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک میڈیکل گراؤنڈ بھی تھا، اس کی اولڈ ایج بھی ایک گراؤنڈ تھا، اور جو سب سے مین گراؤنڈ یہ تھا کہ وہ کمپنی کا CEO تھا، اور کمپنی کے ہی سپلائر کو اس نے کمپنی کے بیہاف پہ چیک ایشو کیا تھا، جو کہ باؤنس ہوا۔ کوئی اس کا پرسنل میٹر اس میں نہیں تھا، اس نے اپنے کسی پرسنل اکاؤنٹ میں سے چیک نہیں دیا تھا کہ جس کی ڈائریکٹ اوبلیگیشن اس پر آ جائے۔ اس کیس میں ایک اور مین گراؤنڈ یہ تھا کہ کمپنی لیکویڈیشن میں جا چکی تھی، لیکویڈیٹر بھی اپوائنٹ ہو چکا تھا۔ اب لیکویڈیشن پروسیس کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی کمپنی وائنڈ اپ کی جاتی ہے، تو وائنڈ اپ کرنے کے لیے پھر یہ ہوتا یہ ہے کہ اس کمپنی کے سارے ایسیٹس جو بھی اس کے ہیں وہ بیچ کے اس کے ریونیو میں سے اس کی لائبلٹیز پے کرنے کے بعد جو پیسے بچتے ہیں وہ اس کمپنی کے شیئر ہولڈرز کو جائے گا۔ اور یہ CEO کمپنی کے 57% شیئر ہولڈر تھے، باقی شیئرز اور لوگوں کے نام پہ تھے، اور یعنی اس کے شیئر ہولڈر بھی تھے۔ تو اس میں ایک تو امپورٹنٹ چیز یہ چیز ہے کہ ایک شخص کا پرسنل میٹرز، اس کا جو پرسنل لین دین ہے کاروباری، وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہے، سیپریٹ ہوتی ہے فرام دا کمپنی۔ کمپنی خود ایک لیگل اینٹی ہے، کمپنی کے اوپر بھی ڈائریکٹ کیسز کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ کمپنی خود ایک لیگل پرسن ہے، اور اس کو چلانے والے اس کے یعنی وہ ڈائریکٹرس ہو، جتنے بھی آفیشلز ہوں گے، جس میں CEO تھے اس کیس میں۔ تو ان ساری حالات کے بعد اس کی بیل اپلیکیشن الاؤ ہو گئی، اس کو بیل دے دی گئی، حالانکہ اماؤنٹ کافی اچھی خاصی بڑی تھی، لیکن اس کے گراؤنڈ بھی کافی سالڈ تھے، اور ان گراؤنڈس کی بیسس پہ جیسے میں نے کہا کہ اولڈ ایج تھا، 70 سال اس کی ایج تھی اپلیکینٹ کی، ملزم کی، میڈیکل ایشوز تھے، اور پھر چیک بھی ایشو ہوا تھا کمپنی کے ہی بینک اکاؤنٹ کا، جو کہ کمپنی کے ہی سپلائر کو، یعنی سپلائر نے کمپنی کو کچھ سامان دیا تھا، اس کے اگینسٹ یہ چیک ایشو ہوا۔ پھر اس میں امپورٹنٹ چیز ہے کہ لیکویڈیشن کا ان پروسیس تھا۔ تو ان ساری چیزوں کے اندر جو ہے یہ بیل اپلیکیشن الاؤ ہوئی۔ تھینک یو۔